بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج کے سبق میں آج کا جو درس ہے اس میں 20واں پارہ پڑھا گیا۔ سورہ نمل کے 3 رکوع ہیں اس میں، باقی سورہ قصص پوری پڑھی گئی اور سورہ عنکبوت کے 5 رکوع غالباً پڑھے گئے، اور گزشتہ کل سورہ نمل تک آپ حضرات کے سامنے کوئی باتیں پیش کی تھی۔ یہ جو نمل ہے، نمل کے لفظی معنی آتے ہیں چیونٹی کے، اور اس صورت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا قصہ زیادہ بیان ہوا ہے۔ پہلا جو رکوع ہے اس میں تاسین، اللہ کو اس کا مطلب معلوم ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اور قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے۔ یہ جو آگے آ رہی ہے یہ اللہ کی کتاب کی آیت ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت، خوشخبری کا سبب ہے۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ان کا یقین ہے۔ اور جو بے ایمان لوگ ہیں ان کے سامنے دنیا کے نقشے ہم نے خوبصورت کر دیے ہیں، اور وہ اپنے برائیوں کو اچھا سمجھتے ہیں اور اسی میں اندھے ہیں۔ اور یہ جو قرآن ہے یہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے، جو حکیم ہیں، علیم ہیں، ان کی طرف سے یہ قرآن آپ کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ اس میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نبوت کا قصہ، پھر معجزات کا قصہ، پھر مختصر سی 1-2 آیتیں کہ فرعون کی قوم، فرعون اور فرعونیوں نے، ان کے دلوں نے یہ معجزات سچے مان لیے تھے، لیکن صرف اپنے کو بڑا سمجھنا۔ ابھی آپ نے بالکل آخری رکعت میں سنا کہ قوم عاد، قوم سمود، یہ دنیاوی چیزوں میں بڑے سمجھدار تھے، وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بڑے بصیرت والے لوگ تھے، بڑے ہوشیار تھے، لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل کھوٹے نکلے۔ اور یہاں پر بھی قوم عاد، قوم سمود والوں کو بھی ہمارے رب نے متکبر کہا۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، یہ جو فرعون کے دوست تھے، قارون وہ بھی مالدار تھا، پیسے والا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اور حامان یہ فرعون کا وزیر تھا۔ کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں بڑا سمجھا۔ اور ابھی آپ نے عشاء میں دوسری رکعت کے اندر میں نے وہ آیت پڑھی، اور میں نے مغرب میں بھی پڑھی تھی۔ اس پہ جو پہلی آیت تھی اس میں ہمارے رب فرماتے ہیں یہ جو آخرت ہے نا، یہ آخرت صرف ان لوگوں کو ملے گی جو اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے، جو اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں کہ میں بھی کچھ ہوں۔ تو اس کو پہلے، اگر ایمان والا ہے تو پہلے اس کی صفائی ہوگی، پھر جائے گا وہ۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سب سے اخیر میں آدمی کے دل سے اگر کوئی آدمی کوشش کرے کہ مجھے اللہ روحانی بیماریوں سے خلاصی دے، تو سب سے اخیر میں تکبر نکلتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا، میری بھی کوئی حیثیت ہے۔ بھی آپ کو پتہ نہیں میں بڑے حیثیت والا آدمی، ہمارا خاندان آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم ایسے لوگ ہیں بھائی، مجھے دیکھو آپ ذرا میں کیسا ہوں۔ یہ چیز اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ تو وہ مغرب میں بھی میں نے وہ رکوع پڑھا اور عشاء میں بھی پڑھا، اور ان رکوعوں کے پڑھنے سے غرض یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان امراض سے خلاصی دے دے۔ کہا کہ آخرت اس کو ملے گی جو اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے، اور دنیا میں فساد اس کا مزاج نہ ہو، اور نمبر 3 اس کی طبیعت میں گناہوں سے بچنا ہو۔ بس یہ 3 کام جس کے اندر ہوں گے، اللہ پاک وہ آخرت کا سردار ہے، وہ آخرت کا بڑا ہے۔ اور قارون اور یہ سارے یہ اپنے کو بڑا سمجھتے تھے، تو بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین میں بڑائی۔ تو یہاں پر بھی یہ جو میں سورہ نمل کا پہلا رکوع چل رہا ہے، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو، ان کو وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کی طبیعتوں نے اس کو یقین کر لیا تھا کہ یہ سچا آدمی ہے،
جیسے کہ ابو جہل کے پاس ایک مرتبہ بالکل آندھی میں حضور اس کے گھر پہ گئے، تو ابو جہل نے اندر اپنے گھر والوں کو کہا کہ ابھی اس وقت جو آدمی آیا ہے وہ بڑا مجبور آدمی ہے، اور بس اس کا جو مطالبہ ہوگا میں پورا کروں گا۔ جب دروازے پہ آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا میں آپ کو ایمان کی دعوت دینے آیا ہوں، کلمہ پڑھ لوں۔ اس نے کہا کہ اور کوئی اس کے علاوہ کوئی آپ کی ضرورت ہوتی میں پوری کر لیتا، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور یہ والی بات خود ابو جہل کی ہے کہ مجھے پتہ ہے یہ کہ سچا آدمی ہے، لیکن میں کیوں ان کو نہیں مان رہا کہ بیت اللہ کے جتنی وہ ہے اپنا حج کا پورا نظم ہے، حاجیوں کی خدمت ہے، اور زمزم کا کنواں ان کے پاس ہے، بیت اللہ ان کے پاس ہے، اور سارا نظم انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، تو نبوت بھی ان کے پاس آ گئی۔ بس یہ بات، ورنہ وہ دل سے یہ مانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن بس وہ تکبر، اپنے کو بڑا سمجھنا۔ تو اس وجہ سے تو فرعون کے دل اور یہ سب کے دل اس کو مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے، اور اسی طرح مدینہ کے جتنے یہود تھے وہ دل سے حضور کو سچا مانتے تھے، اللہ کے رسول کو پہچانتے تھے وہ، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے آپ کو۔ اور کیوں نہیں مانتے؟ حسدا من عند انفسہم، جلن کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے۔ تو بہت ساری چیزیں، مطلب یہ بات میں ویسے نہیں کر رہا آپ کی خدمت میں، یہ کسی وجہ سے میں کر رہا ہوں، تو بہت سارے خیر کی چیزوں سے انسان رک جاتا ہے اپنی بڑائی کی وجہ سے۔ میں پیسے والا آدمی ہوں بھائی، میں یہ یہاں چلا جاؤں، میں آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مسجد میں زمین پہ سونے لگ جاؤں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں میں، اللہ اکبر، اور میں کیا، میں فلانے کی بات مان لوں؟ ٹھیک ہے وہ ہوں گے، بڑے ہوں گے، لیکن میں نہیں مان سکتا، میں بھی کچھ ہوں نا، تو بس، تو میں بھی کچھ ہوں، تو گیا یہ آدمی۔ تو مذہب میں تو آگے وہی بڑھتا ہے جو اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا، جو اپنے کو جہاں اس نے کچھ سمجھا تو وہ گیا، وہ رخصت ہو گیا، اور اس کی جو ہے وہ سب چیزیں چھٹی ہو گئی اس کی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ہم سب نیت کریں اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، اللہ کو سب کچھ سمجھنا، قرآن کو سب کچھ سمجھنا، حدیث کو سب کچھ سمجھنا، حدیث کو سب کچھ سمجھنا، بس قرآن و حدیث یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ رہنما ہے۔ آگے پھر حضرت داؤد علیہ السلام والد ہیں، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے اپنے معجزے، سلیمان علیہ السلام کے اپنے معجزے۔ ان کو اللہ جل جلالہ نے جانوروں کی بولی بھی سکھائی تھی، ان کو اللہ جل جلالہ نے اپنے والد کا وہ بنایا، وارث بنایا، یعنی حکومت میں بھی وارث بنایا اور روحانیت میں بھی وارث بنایا، یعنی نبی بھی بن گئے، باپ بھی بادشاہ تھے، یہ بھی بادشاہ ہو گئے، جنات اور پرندوں کے سب کے وہ ہو گئے، اللہ پاک نے ان کو بڑا بنایا۔ اور ایک قصہ یوں ہوا، ہمارے رب نے وہ چونٹی کا قصہ یہاں ذکر کیا ہے، علماء نے اس کے نقطے بیان کیے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، تو ایک چونٹی پہلے سے اپنے چونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہے ہیں، ان کو کیا پتہ چلے گا، وہ بیچارے لشکر والے تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ آواز سن لی، اللہ نے پہنچائی ان کو یہ آواز، تو مسکرانے لگے اور فرمانے لگے یا اللہ کتنا بڑا فضل ہے کہ آپ نے ان جانوروں کی بولی مجھے سکھائی ہے، اور اے اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں آپ کی نعمت کا شکر کروں۔ چونکہ اللہ جل جلالہ نے نبوت بھی دی تھی، اللہ نے پیسہ بھی دیا تھا، اللہ پاک نے چیزوں پر حکومت بھی دی تھی، لیکن ہمارے رب قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان کی ترتیب تھی حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی، یعنی 8 گھنٹے خود عبادت کرتے تھے، 8 گھنٹے گھر والے عبادت کرتے تھے، 8 گھنٹے جو ہے نا جو ان کے نوکر چاکر تھے وہ عبادت کرتے تھے، کسی موقع کے اوپر ان کا گھر عبادت سے خالی نہیں ہوتا تھا، اور اس عبادت کی اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم آپ کی عبادت کریں۔ اور یہ جو چونٹی کا قصہ ہمارے رب نے نقل کیا ہے، بہت سارے نکات ہیں، ایک نقطہ پیش کریں گے، وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے ہم جنسوں کی فکر کرتا ہے، ان کے بچانے کی فکر کرتا ہے کہ وہ تکلیف سے بچ جائیں، تو اللہ جل جلالہ کو یہ فکر ان کی اچھی لگتی ہے۔
جیسے کہ 24ویں پارے میں فرعون کا ایک رشتہ دار مسلمان ہو گیا تھا اور اس کی دعوت کا بیان ہے تقریباً 3 رکوع کے اندر، سورہ مومن کے اندر۔ مومن یعنی اس آدمی نے ایمان قبول کیا تھا، تو چونکہ اس کی دعوت بہت زیادہ جاندار اور بہت عجیب اسلوب پر مشتمل ہے، اللہ پاک کو یہ جو داعی آدمی ہے یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ چیونٹی نے چونکہ دوسروں کی فکر کی، اللہ کو یہ چیونٹی اچھی لگی۔ اور پرندہ آپ دیکھیں، ہدہد کا نام ابھی آپ کے سامنے آئے گا، اس نے فکر کی ایک ملکہ کی کہ وہ ملکہ یعنی مطلب میں قوم سبا میں آیا، وہاں 2 خطرناک باتیں میں نے دیکھی۔ ایک خطرناک بات یہ تھی کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے تھے، اور دوسری خطرناک بات یہ تھی کہ ان کا بادشاہ مرد نہیں تھا، عورت تھا، عورت تھی۔ اور جو ہے وہ یہ عجیب بات ہے کہ عورت کو انہوں نے بادشاہ بنایا، بادشاہی کے لائق تو مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی۔ تو وہ پرندہ، اس کی برکت سے اللہ پاک نے ملکہ بلقیس اور اس کی پوری قوم کو اللہ نے ہدایت دی۔ اس پرندے کی فکر کی وجہ سے اللہ کو یہ دوسروں کی ہدایت کی فکر اتنی اچھی لگتی ہے کہ قرآن میں اس کو ذکر کر کے قیامت تک بلوا لیا کہ ایک چیونٹی یا ایک پرندہ جب دوسروں کی فکر کر کے اللہ کے محبوب بن گئے، تو وہ مسلمان حضور کا امتی جب وہ دوسروں کی ہدایت کی فکر کرے گا، اللہ پاک اس کو کیوں محبوب نہیں رکھیں گے؟ اور اس کو یہ جو فکر ہوتی ہے، اس فکر کو آدمی معمولی نہ سمجھے، یہ فکر اتنی مبارک فکر ہے، یعنی کسی کی ہدایت میں بے چین ہونا، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ دیکھیں نا، دنیا کے لیے بے چینی تو موجود ہے آج بھی، گھر کے لیے بے چینی، کاروبار کے لیے بے چینی، اولاد کے لیے بے چینی، کوئی آدمی فارغ نہیں ہے بے چینی سے، ہر آدمی بے چین ہے، ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ ٹینشن لگا ہوا ہے اور کچھ نہ کچھ چیزیں لگی ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہاں ملتے ہیں مجھ سے تو وہ میں بھائی کہاں تھے تم، ملتے نہیں ہو، بس کیا بتائیں امام، اتنا سا بچہ ہے وہ، کیا بتائیں امام صاحب، وہ بس اسکول ہے ابھی جو ہے نا، آخری وہ ہے، پیپر ہو رہے ہیں، میں بڑا کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے ہاتھ ملاؤں کہ، لیکن بس وہ امی کہتی ہے کہ بس نماز پڑھو سیدھے آؤ، بس تم نے امتحان کی تیاری کرنی۔ تو وہ چھوٹے سے بچے، ان کو اسکول کی فکر، ٹیوشن کی فکر، ماں باپ کی فکر، معصوم بچوں کو فکر ہے، تو فکر سے کوئی خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ والی فکر لوگوں کو ہدایت مل جائے، یہ مبارک فکر ہے، اور اتنی مبارک ہے کہ یہ صحت کو خراب نہیں کرتی، یہ انسان کے اندر کو نورانی بناتی ہے، اور انسان کے پورے جو چیزیں ہیں، چونکہ یہ فکر جب آدمی کو لاحق ہو جاتی ہے تو اس کے کاروبار میں بھی یہ فکر، اس کے گھر میں بھی یہ فکر، ہر چیز میں جب یہ ہدایت کی فکر رکھتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس مبارک فکر کے نتائج بھی دکھاتے ہیں، اور اس کو اللہ پاک خیر کی چابی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ہدہد پرندوں کی حاضری لی، دیکھا جی پرند ہدہد نہیں ہے، کہاں چلا گیا ہدہد؟ لیکن تھوڑی دیر میں آ گئے، کہاں تھے تم؟ تو کہا کہ میں تو حضرت ایک جگہ گیا تھا اور وہاں پر جو ہے وہ میں نے 2 باتیں عجیب دیکھی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں خدا کو چھوڑ کر کے، اور وہ اللہ جس نے 7 زمین 7 آسمان بنائے اس کو سجدہ نہیں کرتے، سورج کو سجدہ کرتے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ان کی جو بادشاہ ہے مرد نہیں ہے، عورت ہے۔ اچھا، خط لکھا ہے ابراہیم سلیمان علیہ السلام نے اور بھیجا خط، جاؤ وہاں خط دے کے آؤ، اور ادب کے ساتھ خط دینا اور تھوڑی دیر پیچھے ہٹ جانا۔ جب خط ملکہ تک پہنچا، ملکہ نے پڑھا، اس نے مشورہ کیا، تو فوج نے کہا کہ آپ جو کہیں گے ہم تو آپ کے تابع دار۔ تو ملکہ بلقیس تو بڑی ہوشیار خاتون تھی، کہنے لگی دیکھو میری بات سنو، جہاں کہیں بادشاہی نظام ہوتا ہے اور ہم اگر لڑائی کریں گے تو ہمیں ان کی طاقت کا پتہ نہیں ہے، اور وہ جب آئیں گے تو ہمارے جو عزت دار ہوں گے ان کو ذلیل کر دیں گے اور وہ ہم پہ غالب آ جائیں گے۔
ہمارے جو بڑے قسم کے لوگ ہوں گے وہ سارے نیچے ہو جائیں گے، سب ان کے غلام ہو جائیں گے۔ یوں کرتے ہیں ہم ان کو تحفہ بیچتے ہیں، اور اگر انہوں نے ہمارا تحفہ لے لیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ لوگ کیا ہیں، تحفے کے بھوکے ہیں، تو پھر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اور اگر ہمارا تحفہ انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ پیسوں کی لالچ نہیں، ان کو کچھ اور چاہیے۔ تو انہوں نے جناب سونا اور یہ چیزیں بھیجی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہلے سے پتہ چل گیا، تو جو سونا وہ لے کے آئے تھے، حضرت نے وہ سارا یعنی پہلے سے ہی سونا جو ہے وہ راستے میں بچھا دیا، اور جو ہے وہ قسم قسم کے سونے اور چاندی اور قسم قسم کے ہیرے جواہرات بچھا دیے۔ یہ لوگ جب انہوں نے تحفے دیکھے تو ان کو اپنے تحفے گھٹیا لگے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تم لوگ کلمہ پڑھ کے آ جاؤ اور ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اور ملکہ بلقیس کا ایک بہت بڑا تخت تھا، تو حضرت نے اس میں اعظم کی برکت سے وہ تخت منگوایا اور اس میں کچھ ترمیم کر لی، اور ملکہ بلقیس آ گئی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور اللہ جل جلالہ نے تو یہاں ملکہ بلقیس اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن نقطہ وہی ہے کہ کسی کی ہدایت کے لیے بے چین ہونا، اگر وہ پرندہ بھی ہے تو وہ بھی اللہ کو اچھا لگتا ہے، اور اللہ والوں کی صحبت میں اگر وہ کتا بھی ہے تو اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ کل قیامت کے دن اصحاب کہف کا کتا تھا اور اللہ والوں کی صحبت میں رہا تھا کتا، اور کتا، میں نے کافی ساری باتیں کتے کے بارے میں محفلوں میں بتائی ہیں کہ کتا جو ہے وہ تو بہت گندا جانور ہے، اور اس کی پالنے کو بھی ناجائز قرار دیا ہے، سوائے اس کے کہ تمہاری کھیتی اور چیزوں کے لیے، پہرے داری کے لیے۔ تو وہ کتا تھا لیکن اللہ والوں کی صحبت میں چلا گیا، اور اللہ جل جلالہ کل قیامت میں اس کو انسان بنا کر کے ان کے ساتھ جنت میں بھیجیں گے۔ یہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی برکات ہوتی ہے۔ تو پرندہ بھی اللہ کو اچھا لگا جب ہی ذکر آیا، اسی طرح چونٹی بھی اللہ کو اچھی لگی جب اس کا ذکر آیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی حضرت صالح علیہ السلام کی، میں نے گزشتہ کل بھی اس کا اشارہ دیا تھا، پھر بالکل پارے کے اخیر میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر، ان کے عذاب کا ذکر۔ پھر 20واں پارہ جب شروع ہوتا ہے تو ہمارے رب اپنی توحید کے دلائل دیتے ہیں کہ آسمان اور زمین جس اللہ نے پیدا کیے، جس اللہ نے پانی اتارا، جس اللہ پاک نے اس سے درخت اگائے، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود اور ہے؟ تو جواب اس کا ہے کہ کوئی معبود نہیں۔ وہ اللہ جس نے نہریں چلائی، وہ اللہ جس نے پہاڑ پیدا کیے، وہ اللہ جس نے 2 دریا ملائے، تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اور اکثر لوگ اس کا یقین ہی نہیں کرتے۔ کون ہے اللہ کے سوا جو کسی کی فریاد کو سنے اور اس سے ہر تکلیف کو اللہ پاک دور فرمائے؟ تو اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ کون ہے جو تمہیں رات کی اندھیریوں میں راستے دکھاتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے؟ کون ہے جس اللہ نے پہلی بار بھی پیدا کیا اور دوبارہ موت دے کر کے دوبارہ پیدا اللہ پاک کریں گے؟ اور اللہ آسمان اور زمین سے رزق کا بندوبست اللہ نے کیا، اور آپ ان کو یہ اعلان کر دیں آسمان اور زمین میں غیب کی جتنی خبریں ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ مضمون ہے۔ ایک نئی بات جو یہاں 20ویں پارے کے دوسرے رکوع کی آخری آیت ہے، اس میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں تم نہ دیکھ لو۔ قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں تم نہ دیکھ لو۔ ان 10 کی وضاحت ہمارے نبی نے کی ہے۔ یہاں صرف ایک نشانی جس کا ذکر یہاں 20ویں پارے کے دوسرے رکوع کے آخری آیت میں ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، یہ جو صفا کی پہاڑی ہے یہ پھٹ جائے گی، صفا کی پہاڑی پھٹ جائے گی، اس سے ایک جانور نکلے گا، وہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا، وہ ساری دنیا میں چکر لگائے گا، اور وہ جانور جو ہے وہ ایمان والوں کو ایک انگوٹھی سے وہ مارے گا تو ایمان والوں کے یہاں پر مومن کا لفظ آ جائے گا، اور کافروں کو مارے گا تو کافروں کے یہاں پر کافر کا لفظ آ جائے گا، اور ایک جانور نکلے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور ہمارے رب فرماتے ہیں
ہاں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جس وقت قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا، اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم زمین سے لوگوں کے لیے ایک جانور نکالیں گے، تکلمهم، وہ جانور باتیں کرے گا، اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہوگی ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، بڑا مجمع ایسا ہے جو اللہ پاک کی نشانیوں پہ یقین نہیں رکھتا۔ یہ یعنی اس یعنی صورت کے اندر یہ اہم ایک بات تھی، باقی قیامت کا بیان ہے، اور جو ہے وہ جو نیکی لے کر کے آئے گا یہاں پر بھی، اور سورہ قصص کے آخری جو نیکی لے کر کے آئے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور گھبراہٹ سے ہم اس کو نجات دیں گے، اور جو برائی لے کے آئے گا اس کو ہم اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیں گے، اس کے یہ برے عمل کا یہی اس کا انجام ہوگا۔ آگے سورہ قصص ہے، یہ جو صورت ہے تقریباً آدھے سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر مشتمل ہے، جس میں بالکل شروع میں ہمارے رب فرماتے ہیں ہم سچا قصہ تمہارے سامنے سناتے ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، ہمارا ارادہ آسمانوں میں ہوا کہ ہم اس بنی اسرائیل کو بنائیں امام، فرعون کے ساری دولت کا ہم ان کو وارث بنائیں اور ان کو ہم بڑا بنائیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی، یہ جو آپ کا بچہ ہے آپ اس کو صندوق میں ڈالیں اور اس کو آپ دریا کے حوالے کر دیں، اور آپ پریشان نہ ہو، نہ پیچھے کی چیزوں کو سوچنا نہ آگے کو سوچنا، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ بچہ آپ کی گود میں لے کے آئیں گے اور ہم آپ کے اس بچے کو پیغمبر بنائیں گے۔ یہ خبر ہمارے رب نے دے دی، ماں نے بچہ ڈال دیا، اور خدا کی شان وہ بچہ کس کے ہاتھ چڑھ گیا؟ ان کے ہاتھ ہی چڑھ گیا، دشمنوں کے ہاتھ، اور اللہ پاک نے ان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میرا بیٹا، اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار، اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو وہ راز فاش کر دیتی، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کیا۔ اصحاب کہف میں بھی یہ وہاں اس طرح کی بات ہے کہ ہم اگر اصحاب کہف کے جو نوجوان ہیں ان کا دل اگر ہم مضبوط نہ کرتے اور وہاں غار کی تنہائیوں میں ان کو سکون نہ دیتے تو وہ نکل آتے اور قتل ہو جاتے، ہم نے اصحاب کہف کے دلوں کو مضبوط کیا۔ ہمارے نبی کے لیے 15ویں پارے میں فرمایا اے نبی ہم نے آپ کا دل مضبوط کیا ہے، ہم مضبوط کرنے والے ہیں۔ تو خیر اللہ پاک نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے گود میں پہنچایا، پھر اللہ پاک نے نبوت بھی دے دی۔ ابھی نبوت ملی نہیں ہے کہ یہاں سے مصر سے نکلے کیسے، خدا کی شان۔ جو ان کے لوگ تھے بنی اسرائیل، ان کو بنی اسرائیل کہتے تھے، ان کو قبطی کہتے تھے، اور یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ قبطی لوگ ان کو دبا کے رکھتے تھے، مزدوری لیتے تھے۔ ایک ان بنی اسرائیل میں سے ذرا تھوڑا سا جھگڑالو قسم کا آدمی تھا، دونوں کی آپس میں انبن تھی، دو بندوں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن جو فرعون کی قوم کا آدمی تھا اس نے زیادہ بدتمیزی تھی، تو جیسے آدمی کہتے ہیں جیسے ایک کو بھی تھپڑ مارا دوسروں کو بھی تھپڑ مارا تاکہ رفع دفع ہو۔ خدا کی شان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو تھپڑ مارا تو وہ ایسی جگہ لگا کہ وہ بندہ مر گیا، اور جان بوجھ کے تو تھا نہیں، جان بوجھ کے کسی آلے سے یا کسی تلوار سے بس ایک گھونسا مارا اور وہ گھونسا ایسی جگہ لگ گیا کہ بندے کی جان نکل گئی۔ کون؟ فرعون کا بندہ تھا، اور حضرت نے اللہ سے معافی مانگی، مجھ سے غلطی ہوگی۔ اگلے دن ایسا ہوا کہ پھر وہ بنی اسرائیل کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار کل تو وہاں لڑ رہا تھا اور آج پھر یہاں لڑ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی آگے بڑھے، کل والی بات تو چھپی ہوئی تھی، اس آدمی نے یہ جملہ کہا کہ موسیٰ تو نے کل بھی ایک آدمی کو قتل کیا ہے، آج تو دوسرے کو مارے گا۔ بس وہ بات لیک ہو گئی، پھیل گئی، اور فرعون تک بات پہنچی اور لوگوں نے حکومت نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ایک مخلص آدمی آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں۔ حضرت روانہ ہو گئے،
کہاں روانہ ہو گئے؟ بس خدا کے آسرے پہ روانہ ہو گئے. اور کہاں گئے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مدین شعیب علیہ السلام کے علاقے کی طرف نکلے، لیکن ان کو راستوں کا کوئی پتہ نہیں. بس خدا کے آسرے پہ کہا یا اللہ میں تو نکل گیا ہوں، آپ میرے لیے راستہ نکالیں گے. خدا کی شان. وہاں جب پہنچے تو دیکھا ایک جگہ پہنچے، وہاں لوگ کنویں سے پانی بھر رہے ہیں. 2 بچیاں کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو روک کر کے، اور لوگ پانی بھر رہے ہیں. تو نبی کی ذات میں غیرت ہوا کرتی ہے، ابھی نبوت نہیں ملی لیکن صفات اللہ پاک دے دیتے ہیں. تو ان بچیوں سے کہا تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگی کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، باپ ہمارا بوڑھا ہے، اور جب تک یہ غیر مرد اپنے جانوروں کو پانی نہ پلائیں ہم ان میں گھس کے پانی نہیں پلا سکتی. یہ لوگ جائیں گے پھر ہم اپنی بکریوں کو آگے کریں گے. خیر لوگ چلے گئے اور وہ پتھر جو تھا وہ اس پہ رکھ دیا دوبارہ کنویں پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، پتھر ہٹایا، ان کی بکریوں کو سیراب کیا. یہ بچیاں وقت سے پہلے جلدی اپنے گھر پہنچ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی تو کوئی حال ہی نہیں، ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے میرے رب، اس وقت آپ کسی قسم کا کوئی بھی خیر مجھے دیں گے، میں اس خیر کا محتاج ہوں، بس آپ کا آسرا ہے. یہاں پہنچ گیا، میرا تو کوئی نہیں ہے. خدا کی شان. وہ بچی گئی، قصہ سنایا تو والد صاحب نے ایک بچی کو بھیجا، جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. تو کوئی اجنبی ہے، مسافر، کون ہے؟ بچیوں نے صفات بھی بیان کی. تو خیر جب یہ آئی تو پورا قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے سنایا. یہ والا علاقہ جو تھا وہ فرعون کی حکومت سے باہر تھا. اور ایک بچی نے کہا کہ ابا جان یہ آدمی شریف آدمی ہے اور امانت دار بھی ہے، اس لیے کہ جب راستے میں یہ بچی چل رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پیچھے نہیں چلوں گا، میں آگے چلوں گا. کیوں؟ تاکہ اس بچی کے چال پر بھی میری نظر نہ پڑے، تاکہ اس بچی کی چال پہ بھی میری نظر نہ. اور جو بچی آ رہی تھی تو قرآن میں ہے کہ یہ بچی جب آ رہی تھی تو بڑی شرماتی ہوئی، اپنے آپ کو چھپاتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور بڑے شرمسار لہجے میں یہ جملے کہے. ایسے کھل کے نہیں کہے بلکہ شرم میں یہ باتیں کہی. اور ان کو آتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے ہوئے. بچی کو کہا تم پیچھے سے راستہ دکھانا مجھے، میں پیچھے نہیں چلوں گا. یہ ساری چیزیں منظر پہ آ گئی والد صاحب کے. والد صاحب نے ارادہ کیا کہ آپ ایسا کریں، میرا تو کوئی ہے نہیں، تم میری بکریوں کو سنبھالو، میں ان بچیوں میں سے ایک کی آپ کے ساتھ شادی کر لوں گا. 10 سال تک انہوں نے بکریاں چرائی. اللہ کو تو کیا منظور تھا، ان کی مزدوری منظور نہیں تھی، نہ ان کی شادی منظور تھی. اصل تو اللہ کو نبوت دینی تھی اور اللہ پاک نے یہ سبب بنایا. اور پھر خیر جی شادی بھی ہو گئی اور بچی کو لے کر کے راستے میں وہ روشنی دیکھی، اللہ نے نبوت دے دی. پھر بھائی کو مانگا، پھر فرعون کے پاس گئے اور فرعون نے یعنی یہاں جو ادھر ایک نئی بات آپ نے دیگر پاروں میں نہیں ہے وہ یہاں پر ہے، وہ 24ویں پارے میں ہے. وہ کیا کہنے لگا کہ اے میری قوم، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نا خدا ایک ہے، میرے علاوہ تو کوئی خدا ہے نہیں، خدا تو میں ہی ہوں، نعوذ باللہ. اور اے حامان تم ایسا کرو، ذرا مٹی کو اچھی طرح پکا کر کے پکی اینٹیں بناؤ اور ایک لمبی عمارت بناؤ. میں ذرا اوپر جا کر کے بالکل ٹاپ فلور پہ جا کر کے میں ذرا دیکھ لوں گا کہ موسیٰ کا خدا کیسا ہے. نعوذ باللہ، اتنا بے وقوف تھا. اور وہ عمارت کیا بننی تھی وہ تو بن بھی گئی اور گر بھی گئی، خدا کو وہ کیا دیکھتا. لیکن یہ اس کی بے وقوفی والی باتیں تھی. اور 25ویں پارے میں کہنے لگا اے میری قوم دیکھو، یہ موسیٰ نعوذ باللہ یہ تو بات بھی نہیں کر سکتا، اس کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، اس کے پاس تو سونا بھی نہیں ہے، میرے پاس سونا ہے. اس کے پاس حکومت بھی نہیں ہے، میرے پاس حکومت ہے. دیکھو اس کے پاس تو یہ باغات اور نہریں نہیں ہیں، میرے پاس ہے. تو یہ جو آدمی بے وقوف ہوتا ہے یہ اس کی باتیں ہوتی ہیں، جس بات کے نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتے ہیں.
تو اللہ جل جلالہ نے ان کو کیا کیا؟ ہلاک کیا۔ یہ ساری بات بتانے کے بعد ہمارے رب ایک بات فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ جو لوگوں کے سامنے یہ قصے سنا رہے ہیں، آپ کیا کوہ طور کے پاس موجود تھے؟ آپ تو نہیں تھے، آپ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ تو ہزاروں سال کے بعد آئے۔ آپ وما کنت بجانب الغربی، کوہ طور کے مغرب کی جانب آپ تھے؟ آپ تو نہیں تھے، لیکن ہم نے آپ کو یہ قرآن سنایا کہ سچی سچی باتیں ہم نے آپ کو سنائی۔ گویا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اپنی جگہ عبرتوں والا قصہ ہے، لیکن آپ کی نبوت کی دلیل بھی ہے یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رب نے اس صورت میں اس کا قارون کا قصہ سنایا۔ قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، پیسے والا تھا، اور اس کو کہا بھی اللہ کے نام پہ دو، تو کہنے لگا کہ آپ تو اس لیے مجھ سے وہ کر رہے ہیں، مطالبے کر رہے ہیں کہ میرے مال پہ آپ قبضہ کر لیں۔ اور اس ظالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگانے کی بھی کوشش کی۔ اور قارون کے اس قصے میں اللہ پاک نے قیامت تک کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے مالداروں کو ہدایت دی ہے۔ یہ جملہ جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ جو تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں، ان کا ہندوستان کا ایک بیان ہے، اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ قارون کے قصے میں ہمارے رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پیسے والے لوگوں کو اللہ پاک نے ہدایات دی ہے۔ وہ کیا کہ دیکھو، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون جو تجھے پیسہ ملا ہے، اس پیسے کے ذریعے سے آخرت کا طالب بن جا۔ ہاں، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے اندر جو اللہ جل جلالہ نے تمہیں کچھ کرنے کا کہا ہے، اس کو بھولنا مت۔ اور سن لو، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، رزق کھلا دے دیا، ایسا ہی تو لوگوں پر بھی احسان کر۔ تیرا یہ پیسہ صرف تیرے پاس جمع نہ رہے، بلکہ تیرا یہ پیسہ آگے جائے اور لوگوں کی ضروریات اس کے ذریعے سے بن جائے، اور تیرے اندر اس پیسے کے جو گندے اثرات ہیں وہ تیرے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ وجہ اس پیسے کے گندے اثرات کیا ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من کل غنی یطغینی، اے اللہ میں ہر ایسی مالداری سے پناہ مانگتا ہوں جو مالداری مجھے سرکش بنا دے، کہ میں یہ پیسہ میرے لیے سرکشی کا باعث نہ بنے۔ تو اے قارون، تو فسادی نہیں بننا۔ لیکن قارون کا جملہ کیا تھا؟ آج بھی جب آپ کسی سے بات کریں اور اس کا دل دماغ بنا ہوا نہ ہو، تو وہ پیسے والا آدمی کیا کہتا ہے؟ نہیں بھائی، یہ پیسہ تو پیچھے سے آ رہا ہے، اور یہ تو میری اپنی ذاتی سمجھ اور فنکاری کا نتیجہ ہے، یہ تو کسی نے مجھے نہیں دیا۔ حالانکہ جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ تو اللہ دیتے ہیں، وہ تو سب کچھ اللہ جل جلالہ دیتے ہیں۔ یہ قارونی جملے ہیں، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس فن ہے نا، اس فن پہ یہ پیسہ ملا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ اس کو بارے میں یہ ہدایات دیتے ہیں، اولم یروا ان اللہ، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اکثر منہ جمعا، کہ اس کو اتنا پتہ نہیں کہ اس سے زیادہ پیسے والے لوگوں کو انہی کی بری حرکتوں کی وجہ سے ہم تباہ کر چکے ہیں۔ خیر، وہ تباہ نہ ہوتا، لیکن نبی پر اس نے الزام لگایا۔ اللہ جل جلالہ نے زمین کو کھولا اور اس کو اپنے تمام تر جتنے بھی اس کے خزانے تھے، اس کی چابیاں تھی، اس کے سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اور جو دنیا دار قسم کے لوگ تھے ان کو بھی ترغیب، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ ان پیسے والوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار دیکھو کیسے مزے ہیں ان کے۔ تو اللہ جل جلالہ عوام کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، لوگوں کی چیزوں پہ نظر مت رکھو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کے دین کے اوپر راضی رہنے کی کوشش کرو۔ اور دیکھو، نہ معلوم اس پیسے کی وجہ سے ان کا انجام کیسے ہوتا ہے، یہ تو کل پتہ چلے گا۔ اگر اس پیسے کو صحیح استعمال کیا تو
تو انجام اچھا ہوگا، اور اگر صحیح استعمال نہیں کیا تو آدمی بہت ساری چیزیں کما لیتا ہے اور اپنے سگے بچوں کو بھی نہیں دیتا، اور وہ چیزیں رہ کر کے آدمی خود کیا ہو جاتا ہے، اچانک اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کل تمنا کی تھی کاش قارون والی چیز ہمیں ملتی، آج جب قارون تباہ ہو گیا تو کہنے لگے نہیں نہیں اے اللہ، ہم آپ سے یعنی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں قارون جیسے پیسے نہیں دیے ورنہ ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ اور پھر وہی آیت جو میں نے ابھی شروع میں سنائی، اللہ پاک فرماتے ہیں آخرت کا گھر انہی لوگوں کو ملتا ہے جو دنیا میں بڑائی کے طالب نہ ہو اور فساد کے طالب نہ ہو، اور اصل انجام کس کا ہے؟ وہ پرہیزگاروں کا انجام ہے۔ یہ اس صورت کے کچھ چیدہ مضامین تھے۔ آگے جو صورت عنکبوت ہے وہاں اس میں دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک بات یہ عرض کروں گا کہ عنکبوت کس کو کہتے ہیں؟ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اور ہمارے رب کافروں کے جتنی بت پرستیاں ہیں اس کو تشبیہ دے رہے ہیں مکڑی کے جالے کے ساتھ۔ کافروں کا جتنی چیزیں ہیں ہمارے رب فرماتے ہیں جتنے یہ کافروں کے غیر کو پکارتے ہیں یہ سب مکڑی کے جالے ہیں۔ مولانا عمر پوری صاحب بہت اچھا اس سلسلے میں ایک لمبی تشریح رائمنڈ کے بیانات میں اور اس میں ہندوستان کے بیانات میں حضرت کی تشریح ہے کہ بھائی یہ جتنے بھی یعنی کالا کافر ہو یا گورا کافر ہو یا سرخ کافر ہو، سرخ کافر میں اشارہ ہوتا تھا یہ روس کی طرف، اور گورے کی طرف اشارہ ہوتا تھا یہ امریکہ کی طرف، اور یہ جو کالے کافر یہ افریقن جو کافر ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ سب مکڑی کے جالے ہیں، اور ہر آدمی اپنے اپنے جالے پہ خوش ہے۔ لیکن جب ہدایت کی ہوا چلتی ہے تو سارے جالے کیا ہو جاتے ہیں؟ صاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی مکڑی جو ہے وہ اپنے جالا بناتی ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھو مکھیاں آ کر کے میرے جالے میں پھنس گئی، اور مکڑی کیا ہو جاتی ہے؟ خوش ہو جاتی ہے، دیکھو مکھیاں آ گئی یہاں پھنس گئی۔ حالانکہ گھر والے جب کوئی ایک جھاڑو ہلکا سا مارتے ہیں تو وہ سارا مکڑی کا جالا کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جتنے بھی غیر ہیں ان سب کی مثال کیا ہے؟ مکڑی کے جالوں کی طرح ہے، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا گھر ہے۔ کاش لوگ اس حقیقت کو جان لے، لو کانوا یعلمون۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس صورت کے اندر یہ کہتے ہیں یہ صورت ابتلا ہے۔ نبیوں کے قصے تو اپنی جگہ پہ، نوح علیہ السلام کا بیان، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، ان سب کا اور ان سب پہ عذابات کا بیان وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک بات جو ہمارے رب نے یہاں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ جل جلالہ خاص کر ایمان والوں کو اپنا قرب دینے کے لیے مختلف امتحانات لاتے ہیں۔ کبھی بیمار کر دیتے ہیں، کبھی بار کے حالات خراب کر دیتے ہیں، کبھی بچیاں گھر میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، کبھی داماد مشکلات پیدا کرتے ہیں، کبھی سگا بیٹا ہے وہ مخالف ہو جاتا ہے، کبھی کاروباری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، کبھی کیا فرمائے کہ یہ جتنے ایمان والے ہیں ان کے ایمان اندر سے یہ سچے ہیں یا جھوٹے، ہمارا رب کیا کرتا ہے؟ ان کا امتحان لیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو امتحان ہوتا ہے وہ نبیوں کا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جو پھر نبیوں کے بعد اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ زیادہ امتحان سے دوچار ہوتا ہے، وہ اس صورت کے تقریباً 1.5 صفحے کے اوپر اللہ جل جلالہ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، جب خدا کے دین کے لیے ان کو تھوڑی سی کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر وہ گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، ان کو چاہیے کہ یہ تکلیف جو آئی ہے یہ مجھے آخرت اور دنیا کے اندر اللہ کے قرب کے لیے یہ تکلیف آئی ہے۔ یہ دو باتیں اس صورت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اپنی محبت عطا فرما، اللہ وہ صفات جو آپ کو اچھی لگتی ہیں اللہ تمام صفات
میں سے ہمیں حصہ نصیب فرما، اور اے اللہ جو چیزیں آپ کو بری لگتی ہیں اور ہمارے اندر موجود ہیں، اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے رحم سے ان تمام چیزوں کو ہم سے دور فرما۔ اے اللہ یہ رمضان ہماری ہدایت کا سبب بنا، اور اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اور اے اللہ مستقل مزاجی کے ساتھ مسجد کی حاضری ہمیں نصیب فرما، تہجد میں آپ کے سامنے حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا مقدر فرما، اور ہمیں خیر کی چابی بنا اور شر کا تالا بنا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔